اسلام نے رہبانیت اختیار کرنے یا تارک الدنیا ہونے کو پسند نہیں کیا، بلکہ دنیاوی امور کے ساتھ ساتھ دینی امور کو سر انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ البتہ اس کا نعم البدل اعتکاف کی صورت میں عطا فرمایا ہے، جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کیا جاتا ہے۔ اعتکاف مسنون اور افضل عبادت ہے، اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے، ایک سال نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف کے بہت سارے دینی اور روحانی فوائد و ثمرات ہیں، جو اعتکاف کرنے والے کو پورا سال نصیب ہوتے ہیں۔ اعتکاف کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ سے ملتا ہے: اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ اعتکاف والوں کو قرآن مجید میں ان الفاظ سے ارشاد فرمایا: سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ اعتکاف کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے۔ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعتکاف کرنے والا گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور اسے عملاً نیک اعمال کرنے والوں کی مثل پوری پوری نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو اس بات سے آگاہ رہنا ضروری ہے کہ اعتکاف کا مقصد اور اس کی روح کیا ہے، تاکہ وہ ہر لمحہ اسے پیش نظر رکھے۔ اعتکاف کرنے والا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے ذکر اور یاد کے لیے پابند کر لیتا ہے، اپنی ذات کو ہر اس عمل سے الگ کر لیتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے سے مشغول کر دے۔ وہ دل اور جسم دونوں کو اپنے رب تعالیٰ کے قرب کے ذرائع کے لیے اس طرح پابند کر لیتا ہے کہ اب اس کا مقصود و منزل اللہ اور اس کی رضا کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔